السلام علیکم دوستو، میں ہوں غلام حیدر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیدر نیوز۔ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو جامعہ مسجد توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد توبہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہلے فحشاء و منکرات کا مرکز تھا۔ 7ویں ہجری میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس کو خرید کر مسجد تعمیر کرائی۔ ایک طالب علم جو بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، وہ اسی مسجد کے ایک کمرے میں ساکن تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے، اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں تھی اور نہ ہی کھانا خریدنے کے لیے کوئی پیسہ اس کے پاس تھا۔ تیسرے روز بھوک کی شدت نے اسے یہ احساس دلایا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب اضطراری حالت میں ہوں، شرعاً حتیٰ مردار یا حتیٰ ضرورت کے مطابق چوری بھی جائز ہے۔ اسی بنا پر چوری کا راستہ بہترین راہ تھی۔ یہ مسجد ایک قدیمی محلے میں واقع ہے اور وہاں تمام مکانات قدیمی طرز پر اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا ہے۔ یہ جوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کچھ خواتین ہیں تو سر جھکا کے وہاں سے چلا گیا۔ بعد والے گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر خالی ہے، لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو آہنے رباک کی مان اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ مکان ایک منزل تھا، چھت سے بالکونی اور پھر وہاں سے صحن میں کود گیا۔ فوراً باورچی خانے میں پہنچا، دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بھرے ہوئے بیگن کا سالن تھا۔ ایک بیگن اٹھایا، بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ بیگن کو دانتوں سے کاٹا اور جیسے ہی نگلنا چاہا تو اس وقت اس کی عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جاگ گیا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، خدا کی پناہ، میں طالب علم ہوں، لوگوں کے گھر میں گھسوں اور چوری کروں۔ اپنے اس فعل پر شرم آ گئی، پشیمان ہوا اور استغفار کیا اور پھر بیگن کو واپس دیگچی میں رکھ دیا اور جیسے ہی آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے حلقہ درس میں حاضر ہوا۔ حالانکہ بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہے ہیں۔ جب شیخ درس سے فارغ ہوئے اور لوگ بھی متفرق ہو گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں آئی۔ اس زمانے میں خواتین کا بغیر حجاب کی وجود نہیں تھا۔ شیخ سے گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو کو نہیں سمجھ سکا۔ شیخ نے اپنے اطراف میں نگاہ کی تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا۔ پھر اس کو آواز دی اور کہا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ جوان نے کہا، نہیں۔ شیخ نے کہا، تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ جوان خاموش ہو گیا۔ شیخ نے پھر کہا، مجھے بتاؤ کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس جوان نے جواب دیا، خدا کی قسم، میرے پاس ایک لقمہ روٹی کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، میں کس طرح شادی کروں؟ شیخ نے کہا کہ یہ خاتون آئی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اس شہر میں بے کس ہے اور اس کا اس دنیا میں ایک ضعیف چاچے کے سوا کوئی اور عزیز و رشتہ دار نہیں ہے۔ اپنے چاچے کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اور وہ اس وقت اس مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس خاتون کو اس کے شوہر سے گھر اور مال وراثت میں ملا ہے۔ اب یہ آئی ہے اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شرعاً اس کا شوہر اور اس کا سرپرست ہو، تاکہ تنہائی اور بدنیت انسانوں سے محفوظ رہے۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ جوان نے کہا، ہاں۔ اور پھر اس خاتون سے پوچھا، کیا تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو؟ اس نے بھی مثبت جواب دیا۔ شیخ نے اس خاتون کے چچا اور 2 گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا عقد پڑھ دیا اور اس طالب علم کی بجائے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا اور پھر اس خاتون سے کہا، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس خاتون نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ جوان اپنے زوجہ کے حسن و جمال سے مبہوس ہو گیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ہمارے معلوماتی اور دلچسپ نوٹیفیکیشن سے آگاہ رہیں۔